بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بھوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جہاد رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، اللہ کی قسم اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا۔ تو ان سے ان کے والد نے کہا کہ والد حضرت ابو جہاد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کی رات اپنا یہ حال دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو جا کر ان دشمنوں کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرا ساتھی بنا دیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور سردی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اس وجہ سے اس کام کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میرا نام لے کر پکارا، اے حذیفہ۔ آگے سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس کے ہم معنی آ گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے چہروں میں بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں صبح کو بھی ثرید کا ایک پیالہ کھانے کو ملے گا اور اسی طرح شام کو بھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت تو ہم بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج اس دن سے بہتر ہو۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم پر 3 دن مسلسل ایسے گزر جاتے کہ انہیں کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تو وہ کھال کو بھون کر اسے کھا لیا کرتے، اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پتھر لے کر پیٹ پر باندھ لیتے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت سے اہل صفہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے، اور انہیں دیکھ کر دیہاتی لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اس بھوک پر تمہیں اللہ کے ہاں جو ملے گا اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم یہ چاہنے لگو کہ یہ فقر و فاقہ اور بڑھ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف ایک کھجور چوس کر گزارا کرتے اور گرتے ہوئے پتے کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے سوج جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو سخت بھوک لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 کھجوریں دی، ہر آدمی کے لیے ایک ایک کھجور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے میں گھر سے مسجد کی طرف چلا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ملے۔ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ میں نے کہا صرف بھوک کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم صرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں۔ ہم وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طباق منگایا جس میں کھجوریں تھیں، آپ نے ہم سے ہر آدمی کو 2 کھجوریں دی اور فرمایا کہ یہ 2 کھجوریں کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو، انشاءاللہ آج کے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنی لنگی پر رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تم نے یہ کھجور کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کھا لو، ہم تمہیں تمہاری والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور دے دیں گے۔ چنانچہ آپ نے والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور عنایت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سخت سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو
ان کو یہ کام کر دیتے۔ حضور نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ شعر پڑھا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی اٹھا کر باہر لا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے، اے اللہ، اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے انصار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹھی جو اس پگھلی ہوئی چربی میں ان حضرات کے لیے تیار کیے جاتے، جس کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا، اور پھر ان کے سامنے رکھ دیے جاتے، اور یہ حضرات بھوکے ہوتے اس لیے کھا جاتے، حالانکہ یہ کھانا بد مزہ، حلق میں اٹکنے والا اور کچھ بدبودار ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن خندق کھود رہے تھے کہ سخت سردی اور بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں آ کر عرض کیا، خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، اچھا، میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم سب نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ آگے لمبی حدیث ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خندق کھودی اور انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تائید غیبیہ کے باب میں ذکر کریں گے، اور ان پر ابی شیبہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ کرام کی تعداد 800 تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد عامر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ہمیں سریہ میں جہاد کے لیے بھیج دیتے اور ہمارا زادارہ صرف کھجور کی ایک زنبیل ہوتی، اور پھر پہلے ہمارا امیر ایک مٹھی کھجور ہم لوگوں میں تقسیم کرتا، پھر آخر میں ایک کھجور تقسیم کرتا۔ میں نے اپنے والد سے کہا، ایک کھجور کیا کام دیتی تھی؟ انہوں نے کہا، اے بیٹے، یہ نہ کہو، جب ہمیں ایک کھجور ملنی بھی بند ہو گئی تب ہمیں ایک کھجور کی ضرورت کا اندازہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک زنبیل بطور توشہ کے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زنبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک کھجور دیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا، آپ لوگ ایک کھجور کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھجور کو ایسے چوستے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے، تو وہ ایک کھجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کتنی سخت تکالیف برداشت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمہ کی قدر اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ہمارے لیے قربانیاں اور ان کی احادیث، ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔